السلام علیکم ناظرین، تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کس کی دعا تہجد میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لینا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے جو پڑھنے والوں کی اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی نماز اللہ اپنی پسندیدہ بندوں کو ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرنا چاہتا ہے اور جن کو اللہ خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، ان کی لوگوں تہجد پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے تہجد پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ تہجد پڑھنے کی توفیق اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اگر اللہ نے تہجد پڑھنے کے لیے آپ کو پسند کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کو اور اچھا کر دکھائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا دن رات شکر ادا کریں اور اس کا کثرت سے ذکر کریں۔ تہجد سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خود کو اللہ کے قریب محسوس کریں۔ ایسا محسوس کریں کہ اللہ آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی آواز سن رہا ہے۔ بے شک آپ کے کہنے سے پہلے وہ آپ کی دل کی آواز سن لیتا ہے، اور آپ کے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کے دل کی حالت سے اللہ پاک اچھی طرح سے واقف ہے۔ جب آپ اس طرح سے مانگو گے تو اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بے شک وہ تو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تہجد میں ہماری بہت قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی ہمارے قریب ہوتا ہے، مگر تہجد کا کیا کہنا، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ صافتے ہوئے آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد کروں گا۔ کوئی ہے دعا مانگنے والا، جو مانگے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ کوئی ہے حاجت مانگنے والا، میں اس کی حاجت بار لاؤں گا۔ کوئی بخشوانے والا ہے تو بخشوا کسی کو، میں اس کو بخش دوں گا۔ کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اس لیے تہجد کو اللہ کی لاڈلی نماز کہا جاتا ہے۔ جو لوگ صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، ان کی محبت کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج کل زیادہ تر لوگ تہجد صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خواہش پوری کرے۔ آپ لوگوں سے پھر بھی اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری فلاں خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری فلاں خواہش پوری کر دے۔ آپ تہجد صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تب آپ تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔
सोचो, अल्लाह आपको इतनी बड़ी ज़िंदगी देता है, क्या आप ज़रा चंद वक्त उसकी इबादत में ना गुजारोगे? उसके पास कुछ नहीं जाता है, जाते हैं सिर्फ आपके अमाल, ना आपकी नमाज, ना आपके रोज़े, ना आपका सदका, कुछ नहीं जाता। तहज्जुद की नमाज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, ना किसी सिर्फ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए। हज़रत अली, जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकवा करने लग जाते हैं। आप अल्लाह से शिकवा करने शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा। अल्लाह किसी की दुआ अल्लाह किसी की दुआ, कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। आप दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है या कुछ वक्त बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए ज़खीरा कर लेता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग कहते हैं अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा अकेला रहता है और चुप रहता है। या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई क्योंकि हमारा फ्यूचर तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है और हमारी हर दुख तकलीफ़ में हमारा साथ देता है। चाहे हमारा साथ पूरी दुनिया छोड़ दे, लेकिन अल्लाह नहीं छोड़ता। इसलिए कभी भी दुआ की कबूलियत से जल्दबाजी ना करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल होना बेहतर है। और जब दुआ के कबूल न होने पर ये मत कहना कि अल्लाह ने हमारी फ़ला दुआ नहीं सुनी, या हमारी फ़ला दुआ कबूल नहीं फरमाई, या हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की। हमने तो तहज्जुद में भी उठ कर मांगा था। तहज्जुद की नमाज में तो अल्लाह अपने बंदों से करीब होता है, फिर भी अल्लाह ने हमारी दुआ नहीं सुनी। अल्लाह पाक से दुआ की अल्लाह पाक हम सबों को रोज़ तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमेशा याद रखो, अल्लाह आपसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपका साथ पूरी दुनिया छोड़ देगी, लेकिन आपका अल्लाह हमेशा आपके साथ है। जब आप कोई चीज़ अल्लाह से मांगते हो तो अल्लाह से प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो कि अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल हो जाए तो मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूँगा, मेरी ये दुआ कबूल हो जाए मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन जब आपकी दुआ कबूल हो जाती है तो आप अपना वादा किया हुआ अल्लाह ताला से भूल जाते हैं। दोस्तों, तो सोचो, अल्लाह फिर भी आपको बार बार नवाजता है। तो आप सोचो कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। दुनिया की मोहब्बत पर मत जाओ, अल्लाह की मोहब्बत पर जाओ। बेशक अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने आपको सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आँखें दी और आपको इतना अच्छा बनाया। ये मत कहा करो कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। नहीं, आप किसी से कम नहीं हो।
اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بنایا ہے۔ بے شک وہ رحم و کریم ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ اگر کسی کی کوئی چیز پر ہنسی اڑاتے ہو تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لو، وہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو آپ کیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کمی نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ بے شک سخت بھی بہت ہے، وہ بدلہ نہیں چھوڑتا ہے، وہ دنیا کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے اور رحم و کریم بھی ہے۔ بس میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے اعمال کریں، اچھی نیکیاں کمائیں، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد قبر سے واپس کوئی نہیں آئے گا، صرف آپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرینڈز، اپنا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ، اپنے چھوٹے بھائی بہن، اپنے بڑے عزیزوں کی عزت کرنا۔ عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے، اور کوشش کرنا کہ ہم اچھے اعمال بنا سکیں۔ اچھے اعمال نہ بنا سکیں، کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا۔ آپ اپنے کام کے لیے فجر میں بھی اٹھ جاتے ہیں، تو کیا اپنے اللہ کی محبت میں آپ فجر میں نہیں اٹھ سکتے؟ موبائل چلانے اٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی کرنے اٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ایک بات یاد رکھنا، نبی اس کی طرف آخرت والے دن دیکھیں گے تک نہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا نماز کا۔ پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ فرینڈز، آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز 5 ٹائم کی نماز ادا کریں، قرآن پڑھا کریں، بے شک قرآن قبر میں روشنی کا باعث ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تہجد کے اوپر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک لڑکی کی کہانی کے اوپر۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کر لینا اور شیئر کر دینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں؟ تہجد خود آپ سے ملوا دیتی ہے۔ انسان کیا چیز ہے؟ جب آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ تک ہر چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرا دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اس لڑکی کی کہانی ہے جو پہلے نماز جلدی پڑھا کرتی تھی، پڑھتی تو ایسے تھی جیسے احسان کر رہی ہو، اور جب دعا کی باری آتی تھی تو کہتی تھی اگلی نماز میں دعا مانگ لوں گی۔ نماز میں رونا کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہی نہیں تھا، سجدوں میں رونا کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا، رو رو کر دعائیں کس طرح مانگتے ہیں اسے کبھی مانگی ہی نہیں تھی، اور جب آدھے سے زیادہ دن جانماز پر بیٹھی رہتی تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ دل کو سکون کے لیے پڑھتی رہتی تھی۔ نماز میں کھڑے ہوتے ساتھ
आंसू बहने लग जाते थे, सजदों में रोती रहती थी। जो दुआ अब तक कबूल नहीं हुई है उसके लिए तहज्जुद पढ़ती है, फिर अल्लाह से कहती है, मेरे प्यारे अल्लाह, आप तहज्जुद की दुआ तो कबूल रद्द नहीं करते हैं। और फिर रोते हुए कहती है, अल्लाह उस शख्स को मेरे नसीब में लिख दे। हाथ दुआओं के लिए उठाती है तो उसमें भी रो पड़ती है। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं एक दुआ बहुत उम्मीद से तेरे पास लेकर आई हूँ। ये कहते हुए अश्क हाथों से निकलकर गोंद में गिर जाते हैं। बेशक तेरे अलावा कोई कबूल नहीं कर सकता है मेरी ये दुआ। अल्लाह, मेरी वो खामोश दुआ है जिसका ज़िक्र आपके अलावा मैं किसी से नहीं कर सकती हूँ। बेशक आप अपने बंदे को कभी ना उम्मीद वापस नहीं लौटाते हैं। फिर थक हार कर सजदे में सिसकती हुई गिर पड़ती है। प्यारे दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो कबूल नहीं होगी? कभी भी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वो कबूल होती है तो हम बे सकते हैं, या अल्लाह, ये दुआ तो मैंने बहुत पहले मांगी थी, तुझे याद थी। एक दिन तुम उन दुआओं पर भी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी है ना अल्लाह के लिए, जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है। अम्मी तो या अल्लाह, ये दुआ मैंने तो बहुत पहले मांगी थी, तुझे ये दुआ याद है? या अल्लाह, तुझे ये दुआ कबूल है? तुझे ये दुआ याद है? एक दिन तुम उन दुआओं पर भी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है अल्लाह के लिए, जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीज़ वजूद पा जाती है। अल्लाह को बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप उससे बात कर लेना, उसके सामने रो लेना ही आपको आराम देगा, आपके दिल को सुकून देगा। बेशक वो दिलों का समझने वाला है और हमराज है आपके दिलों का। तहज्जुद, अल्लाह को मालूम होता है कि इसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा। वो इंतज़ार कर रहा होता है तुम्हारा। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिंद होती है, खुद पुकार होती है, दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती है, और तब जो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं उनके लिए वो अल्लाह से मेरे प्यारे अल्लाह बन जाता है। दोस्तों, ज़रा सोचो, अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करने के लिए कितना बेचैन रहता है। दोस्तों, अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह ताला आपसे। मुझे आज भी तहज्जुद का वो पहला सजदा याद है जो लड़की नमाज़ें मुश्किल से पढ़ती थी। उसे उसके रब ने सब के हाथों इतना दूर किया, हर तरफ से ऐसे लगता था अल्लाह के रहा हूँ कि कोई तेरा मेरा सिवा कोई नहीं है। उस वक्त सब्र करना बहुत मुश्किल था,
پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہے جو کسی حال میں بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، وہ رب ہے جو کسی حال میں بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، وہ رب ہے جو اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ دنیا کے کمزور شوہروں کی اب لڑکی ضرورت نہیں، جس کو اللہ کے ساتھ نصیب ہو جائے اسے کیا چاہیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مانگتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتی ہے اور تعبیریں خون میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں میں انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کے انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپنے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی، یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کی ہر حکم پہ چپ چپ سر جھکائے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی پہنچاتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اٹھا کر، اور وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بندوں کی آواز سننے کے لیے، پکارنے کے لیے بہانے بنا دیتا ہے، اور آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوستو، اللہ سے محبت کرو، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا کا کھیل دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا۔ جب تک اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔